محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام سیرت النبی، آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی، ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ، اور آپ کا چینل ARYQ TV. سیرت النبی کے حوالے سے ہماری آپ کی ملاقات ہر جمعے اور ہفتے کی رات 9 بجے ہوتی ہے. سیرت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، معاشرتی رویوں پر گفتگو کرتے ہیں ہم. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، اپنی تہذیب و معاشرت کا جائزہ لیتے ہیں. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے، اور اسے حاوی ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کی منشا یہی ہے. پچھلا پروگرام جو ہو رہا تھا اس میں ہم نے بس یوں ہی برسبیل تذکرہ ایک بات نکل آئی تھی، اور وہ احترام رسول کے حوالے سے تھی کہ صاحب رسول اللہ کے حوالے سے ہمیں قرآن نے، اور یہ کوئی اپنی کی ہوئی باتیں نہیں ہیں، قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ رسول کے احترام کا خیال رکھو. سورہ حجرات کا حوالہ بھی اس میں دیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام. اور بھی کئی جگہوں پر جو ہے اس کے بات ہوئی ہے جس پہ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو شجاع صاحب سے ہم گفتگو کرائیں گے. سورہ اعراف میں بھی تذکرہ ہے حضور کی توقیر اور تعظیم کرنے کا. اور پھر وہ یوں ہی بات نکلی بے ادبی اور خلاف ادب باتوں کی، تو پھر کچھ محافل کا تذکرہ نکل آیا جس میں ہماری نعتیہ محافل تھیں، جس میں ہمارا رویہ اور ہمارا معاملہ جو ہے وہ غیر مؤدبانہ ہوتا ہے. اور بڑی خلوص کے ساتھ ہم نے اس پہ بہت سی گفتگو کی تھی اور بات آگے بڑھ گئی تھی. آج انشاءاللہ جو ہے ہم سورہ حجرات کے حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو شجاع صاحب سے کروں گا، چونکہ ہماری معاشرت کے لیے سورہ حجرات بہت ضروری ہے. اور پھر آگے چلیں گے ہم گفتگو کرنے. تو پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. پچھلی مرتبہ جب گفتگو ہو رہی تھی تو صرف ہم نے جو ہے وہ آداب یا ادب رسول کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور سورہ حجرات میں تو معاشرتی رویوں کے بارے میں بہت تفصیلات موجود ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں، اچھا مجھے معاف کیجیے گا، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جمعے کے جو خطبات ہوتے ہیں ان میں ایسی چیزیں نہیں سکھائی جاتی. ایک طے شدہ خطبہ ہے، وہ کرنا ہے، ہمیں کرنا ہے. حالانکہ ان معاملہ جو گفتگو ہم نے پچھلے پروگرام میں کی تھی، مجھے معاف کیجیے گا، میرا خیال ہے کسی مولوی صاحب کو یہ بات ممبر پہ کرنی چاہیے تھی. چونکہ وہاں مجمع ہوتا ہے عام. اب آپ تو خیر سلیکٹڈ لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہوں گے یہاں. تو بہرحال تو سورہ حجرات ہے، اس میں معاشرے کی تمام معاملات کو سکھایا گیا، اس کی بات ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. آپ کے انٹرو میں کچھ باتیں آج کے اور آئندہ کے کچھ موضوعات کے لیے بنیاد بن جائیں گی. مثلاً جمعے کا خطبہ، مثلاً آپ نے فرمایا مولوی صاحب ہم کہیں گے مساجد کے ائمہ خطباء یہ باتیں بھی کرنی چاہیے. تو جمعے کے خطبے کی اہمیت، اس پر بھی ہم کلام. حالانکہ یہ کتنا بڑا ذریعہ ہے، جی بہت بڑا میڈیا ہے یہ، اسی کو میں بات کرنا چاہوں گا انشاءاللہ تعالی. پھر معاشرتی ہدایات جمعے کے خطبے میں ہمارے بیان نسبتاً کم ہوتا ہے، اگر اس پہ کلام ہو تو بڑا فائدہ کروڑوں افراد کو ہوگا. اس پر بھی ہم کلام کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن اس وقت تو پہلے ریکیپ کی طرف آ جاتے ہیں. گزشتہ نشست میں ہم نے تفصیلاً قرآن کریم کے ادب اور نبی اکرم علیہ السلام کے ادب پر کلام کیا. سورہ اعراف کی ایک آخری آیات میں سے ایک آخری آیت، اس کا کلام کرتے ہوئے یہ ذکر ہوا کہ قرآن پاک کا ادب کیا ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو خاموش رہو، توجہ سے سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 کا ذکر ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرنا، اور ان کے روبرو اس طرح بلند آواز سے بات نہ کرنا جیسے آپس میں دوسرے سے کر لیتے ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط یعنی ضائع ہو جاؤ، تمہیں شعور بھی نہ ہو. پھر ہم نے کلام کیا کہ ہمارے آج کل جو محافل حسن قرات کا اہتمام ہوتا ہے، محافل نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہوتا ہے، جو بالکل ہونا چاہیے، مسنون ہے، پسندیدہ ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے. البتہ اس میں کچھ پروٹوکولز، آداب، وقار، تقدس، ادب، احترام، اس حوالے سے بڑی کمی پائی جا رہی ہے.
اس کو درست کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہم نے کلام کیا کہ عام جو کانسرٹس کے انداز ہوتے ہیں ان میں سے کچھ کو اختیار کر لیا گیا, ایک ہلے گھلے کا انداز اور پبلک کا جو ہے وہ اچھل کود کا معاملہ اور ایک ذرا بازاری قسم کا انداز, ارے ذرا آوازیں بلند کرو, ارے مزہ نہیں آ رہا, ارے ذرا یہ کرو, ارے ذرا وہ کرو. اسی طریقے پر آلات موسیقی کا استعمال, پیسے لٹانے کی بات, رات بھر لوگوں کو جگانے کی بات, لوگوں کو اذیت دینے کی بات اور لوگوں کے آرام میں اور دیگر امور میں خلل ڈالنے والی بات, یہ کئی پہلوؤں پر ہم نے کلام کرنے کی کوشش کی. اسی طریقے پر مال کا بیچ میں آ جانا, ارے مال ملے گا تو میں نعت شریف پیش کروں گا, مال ملے گا تو میں تلاوت کروں گا, اتنے ملیں گے پیسے تو میں دوں گا, اتنے نمبر پر مجھے بلاؤ گے, اتنے وقت پر مجھے بلاؤ گے تو میں آؤں گا ورنہ میں نہیں آؤں گا. یہ ہم اس کو کمرشلائزیشن کا ذریعہ بنا لیا, محض مال کمانے کا ذریعہ بنا لیا. اللہ کا ذکر, اللہ کے پیغمبر کا ذکر تو بہت اعلیٰ بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر جو اجر و ثواب اور اللہ کے وعدے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. تو ان چیزوں میں بہت زیادہ ادب کی, احترام کے حوالے سے اصلاح کی ضرورت ہے. اور میں نے ذکر کیا, ہم نے کسی ایک مکتب فکر کی بات نہیں کی, ہم معروف اعتبار سے جو غلطی ان کا تذکرہ کر رہے تھے. اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ جو تمام معروف مکاتب فکر کے ان کی علماء, درد دل رکھنے والے علماء, درد دین رکھنے والے علماء, وہ مذمت کرتے ہیں ان چیزوں کی کہ یہ ہم کھلواڑ نہ کریں, تماشے نہ کریں. اور ہم نے حضور علیہ السلام کا طرز عمل بیان کیا. رات میں گھر میں آتے تو سلام کس آواز سے کرتے تھے کہ سونے والا اس کی نیند میں خلل واقع نہ ہو, جاگنے والا اس میں جواب دے دے. حضور اتنا اہتمام کریں صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم راتوں کو لوگوں کو جگا کر ان کی نیند میں خلل واقع کریں, لوگوں کو پریشان کریں, یہ قطعاً دینی اعتبار سے درست نہیں ہے. یہ بات بھی ہم زیر گفتگو لائے کہ خواتین کے لیے پردے کا حکم موجود ہے. اگر خواتین نے کچھ کرنا ہے خواتین کے درمیان بیٹھ کے ہو جائے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ وہ پہلو ہیں, اس پر ہم نے تفصیلاً پچھلے پروگرام میں کلام کیا تھا. مجھے اتنا یاد آ گیا. اتنا آپ کو سبھی کچھ تو یاد ہے, اتنا کہ یہ پورا ایپیسوڈ یاد ہے آپ کو مختصراً. تو بہرحال یہ ایک بات ہو رہی تھی, اور یہ بھی خواتین کا تذکر نکلا ہے کہ صاحب خواتین اس طرح جو ہے وہ محفلوں میں آتی ہیں اور اس میں ساتھ پیش ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. حالانکہ شریعت میں اور فقہ کے حوالے سے عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. سج دھج کے سامنے آنا تو خیر بہت دور کی بات ہے اور بہت ہی آگے کا مرحلہ ہے. صرف آواز, چونکہ عورت کی آواز بھی جو ہے وہ کشش ہے اس میں بھی, اس لیے اس کا بھی پردہ ہے. یعنی فقہی مسئلہ علماء کیا بیان فرماتے ہیں, ہم سب نے سنا ہوگا علماء سے, اگر باجماعت نماز ہو رہی ہو اور امام صاحب سے غلطی ہو جائے تو مرد جماعت میں ہوں گے تو وہ سبحان اللہ کہہ کے توجہ دلائیں گے. اچھا ہمارے اکثر لوگ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں, نہیں, صحیح تر بات ہے سبحان اللہ کہہ کے امام صاحب کو دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا, وہ کھڑے ہو گئے. امام صاحب کو چوتھی رکعت میں سلام پھیرنا ہے اور تحیات میں بیٹھنا ہے, وہ پانچویں رکعت کو کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ, اللہ ہر عیب سے پاک ہے, امام صاحب آپ سے خطا ہو گیا, آپ اصلاح کر لیجیے. تو مرد اگر جماعت میں ہیں تو وہ تو کہیں گے سبحان اللہ. عورت اگر جماعت میں ہو تو کیا کہے گی؟ وہ کچھ نہیں کہے گی, وہ اپنی ہتھیلی کا یہ اندرونی حصہ دوسرے ہاتھ کی پشت پر ایسے مارے گی. اچھا اندازہ کیجئے, نماز میں بھی وہ آواز نہیں نکالے گی. ایک بات ہو گئی. اچھا یہ اور یہ تعریف جب بچتی ہے تو اس کا انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور یہ انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے. عورت کی آواز میں اللہ نے کشش رکھی ہے, ماننا چاہیے اس بات کو. بہرحال تو فقہی مسئلہ, کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے مفتیان کرام کے ساتھ برسوں کیوں ٹی وی پر پروگرامز کی, یہی مسئلہ بیان ہوتا ہے نا کہ عورت اگر امام کو توجہ دلائے گی تو منہ سے نہیں دلائے گی, آواز سے دلائے گی. تو اگر نماز میں اتنا اہتمام ہے تو باقی باتیں تو چھوڑ دیجئے. اور سورہ احزاب کہاں لے کے جائیں گے؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر خیر ہوا, پھر ان سے مخاطبت ہوئی اور ان کو رہنمائی دے کر امت کی عورتوں کو رہنمائی دی گئی. فرمایا جا رہا ہے کہ جب تمہیں کسی سے کلام کرنا پڑ جائے, ضرورتاً کلام ہو سکتا ہے, ضرورت پیش آئے تو کلام ہو سکتا ہے, لیکن تمہاری گفتگو کے انداز میں ایسی نرمی نہ ہو کہ کسی سامنے والے کے باطن میں کوئی خبث ہے, کوئی گندگی ہے, وہ کوئی برا ارادہ کر بیٹھے. دوبارہ سورہ احزاب پڑھ لیجئے, 22 پارے کا شروع, سورہ احزاب آیت نمبر 32 کہ اگر تمہیں کسی سے کلام کرنا پڑ جائے تو تمہاری گفتگو کا انداز ایسا نرم نہ ہو, زبان میں لوچ نہ ہو, ایسا نرم نہ ہو کہ سامنے والے کے اندر کوئی باطن میں خبث یعنی گندگی ہے تو کوئی برا ارادہ کر بیٹھے.
اللہ اکبر، یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو مخاطبت کیا گیا ہے، مخاطبت کی گئی ہے، لیکن امت کی عورتوں امت کو کے لیے تعلیم کیا دی گیا، وہ تو پاک باز خواتین تھیں ساری، اندازہ یہ کریں، کائنات کی سب سے پاک باز خواتین۔ ہاں میں اس لیے زور دے رہا ہوں، کائنات کی پاکیزہ ترین عورتوں کو اگر یہ رہنمائی ہے جو کہ پاکیزہ ترین امت کی مائیں ہیں، تو امت کی عورتوں کے لیے کس قدر اس کے اہتمام کی ضرورت ہوگی۔ اور سنیں، یہی سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 53 ہے، 53 سورہ احزاب کی آیت 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جب اس سے کچھ تمہیں شے مانگنی ہو، شیئن کو شے مانگنی ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو ان سے حجاب کے پیچھے سے مانگنا۔ یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ اول یہ خطاب ہو رہا ہے صحابہ کرام سے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ کس کے بارے میں؟ نبی مکرم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات امت کی مائیں، اور صحابہ کرام انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے بعد مقدس ترین افراد، ان سے مخاطبت کر کے اللہ فرما رہے ہیں نبی کی بیویوں سے، ازواج مطہرات سے کچھ سوال کرنا ہو یا کچھ مانگنا ہو، من وراء حجاب، میں نے وقف کیا، اس کی وجہ میں عرض کرتا ہوں، حجاب کے پیچھے سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حجاب کا حکم ہی نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن کریم پڑھا نہ ہو ترجمے سے تو بھی چھوڑ دیں، یہ تو حجاب کا لفظ عربی کا ہے، لفظ حجاب موجود ہے، یہ سورہ احزاب ہے 22 پارے کا شروع، سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں بات تھوڑا 22 پارے کے شروع سے آگے جا کر آتی ہے۔ تو اتنے پاکیزہ لوگ اور امت کی مائیں، اور اللہ اور فرماتے ہیں صحابہ کرام جو ہیں وہ روحانی بیٹے، ہاں، اور ان کے لیے اللہ کی گواہی کیا؟ رضی اللہ عنہم یہ سارے ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی و اللہ سے راضی، اور وہ امت کی مائیں ہیں، نبی علیہ السلام کی پاکیزہ ازواج مطہرات ہیں۔ یہاں بھی اللہ فرماتا ہے کہ حجاب کے پیچھے سے مانگو، یہ حجاب کے پیچھے سے سوال کرو۔ تو باقی امت کے مردوں اور عورتوں کے لیے کیا رہنمائی ہوگی؟ یہ کہاں لے کے، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی سورہ احزاب کی آیت 21 یہ جو ہم پڑھتے ہیں، آیت 21 لقد کان لکم فی رسول یہ اللہ ہدایت ہے اسوۃ ہمارے لیے۔ حسنہ، تمہارے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اور سنیں، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بڑا پیارا جملہ کہتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، حضور مرد تھے نا، تو امت میں عورتیں بھی تو ہیں، تو یہ ہے جی امت کی عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ کی تکمیل حضور کی ازواج مطہرات کے طرز عمل سے پوری ہو۔ ناظرین ایک وقفہ لے لیں، پھر آ کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی تھی خواتین کے حجاب کے حوالے سے، ایک بات چل نکلی، امہات المومنین کا تذکرہ ہوا، صحابہ کرام کا تذکرہ ہوا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پاکستان کا ایک بڑا ادارہ ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہاں انہوں نے شاید کسی کو نہیں ذکر کیا تھا، انہوں نے بلایا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کے حوالے سے۔ میں نے اللہ کی قسم یہ آیت کریمہ پیش کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں نے سورہ نور کی آیات پیش کی، آیت نمبر 30 اور 31 جہاں نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم ہے، اور میں نے سورہ احزاب کی 4 آیات پیش کی، جن میں سے 2 ابھی وقفے سے پہلے ہم نے پیش کی، آیت نمبر 32 ہے، 33 ہے، 53 ہے، 59 ہے۔ یہ 6 آیات بڑی جامع اور قیمتی ہیں، ناظرین نوٹ کر لیجئے گا، تفاسیر کا مطالعہ کر لیجئے گا، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ دین کیا فرماتا اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سورہ نور 18واں پارہ، سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31، سورہ احزاب میں 22واں پارہ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 32، 33، 53، 53 اور 59، 59۔ یہ 6 آیات کا مطالعہ کر لیں، نگاہوں کی حفاظت کا ذکر بھی آئے گا، گھر میں خاتون ہے تو محرم مردوں کے سامنے لباس کی کیفیت کیا ہوگی یہ بھی آ جائے گا۔ سورہ احزاب میں جائیں گے تو نامحرم سے کلام ہو رہا ہے تو زبان میں کوئی ایسی لچک نہ ہو کہ برا خیال آ جائے۔ سورہ احزاب کی آیت 33 میں آ جائے گا کہ سج دھج کر گھروں سے باہر نہ نکلو، تمہارا اصل مقام گھر ہے، باہر نکلنا ہو تو سج دھج کر نہ نکلنا۔ اور سورہ احزاب کی 53 میں کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کو حکم کہ ازواج مطہرات سے کچھ پوچھنا ہو یا مانگنا ہو تو حجاب کے پیچھے سے۔ اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں کیا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات سے، اپنی پیاری بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے
بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ احکامات صرف حضور کی ازواج مطہرات کے لیے، اور بھائی یہ سورہ احزاب کی آیت 59 بھی دیکھیں، اپنی ازواج مطہرات سے، اپنی پیاری بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے فرما دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں، اپنے اوپر سے ڈال لیں۔ اکثر مفسرین اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس میں چہرے کا پردہ بھی شامل ہے، ہم بھی اس رائے کے قائل ہیں۔ بعض حضرات کی رائے اس طرف بھی ہے کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے، ہم احترام کرتے ہیں اس رائے کا، بحث میں نہیں جاتے، البتہ جو فتنوں کا دور ہے، فتنوں میں سب سے زیادہ فتنہ پرور جو ہے وہ چہرہ ہے تو اندازہ کر لیا جائے تو اپنے اوپر سے اپنی پوری چادر کو، بڑی چادر کو ڈالنے، گھر سے باہر خاتون نکلے، روٹین کے کپڑے تو ہوں گے، دوپٹہ تو اپنی جگہ پر، بڑی چادر لے کر اس نے نکلنا ہے۔ بھئی یہ اللہ کے احکامات ہیں نا، میں نے آیات 6 گنوا دی ہیں، آپ ماشاءاللہ آپ کے گھر میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر موجود ہوگی، اسمارٹ فون سے نکال دیجئے، سب نکل آئے گا اور چیک کر لیجئے۔ یہ ہے دین، جو کچھ ہم کر رہے ہیں بہت کچھ وہ دین کے برعکس ہے، تو وہ غلط ہم کر رہے ہیں، اس کی اصلاح کرنی چاہیے، یہ دین کے تقاضے ہیں۔ اچھا، ہمیں دیکھ کے یا ہماری گفتگو سن کے دین کو مت سمجھیے، دین کو خود دیکھیے، خود سمجھیے، اس لیے کہ میرا عمل دین نہیں ہے۔ اگر میں دین والا عمل کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے، اور اگر میں کوئی عمل ایسا کر دیندار بن کے کوئی ایسا عمل کر رہا ہوں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جو قرآن میں موجود ہے، جو حدیث میں موجود ہے، بس وہ دین ہے۔ جو صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے وہ دین ہے۔ میرا عمل جو ہے دین نہیں ہے۔ ہم میں سے بیشتر حضرات جو ہم نے، مجھے معاف کیجیے گا، مذہبی چولا پہن لیا ہے۔ اب چونکہ میڈیا کا زمانہ ہے نا، میڈیا میں آنے کے بعد تو بڑے مسائل پیدا ہوئے، سوشل میڈیا میں بڑے مسائل پیدا ہوئے، ہم نے مذہبی چولا پہن لیا ہے، اور جتنا ہمارا اپنے پاس دین کے بارے میں وہ گفتگو کر رہے ہیں، اور جب ہم چینل پہ سے ہٹتے ہیں یا میڈیا سے ہٹتے ہیں تو پھر ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اسے دیکھ کے لوگ کہتے ہیں یہ ہے وہ۔ استغفر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ناظرین، میں براہ راست ذرا اس طرف کیمرے میں دیکھ کر، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ معاذ اللہ کوئی محض تنقید برائے تنقید نہیں ہے، اور کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں، خدا نخواستہ۔ یہ درد دل ہے ڈاکٹر صاحب، اور ہم نے بارہا کہا کہ پہلے یہ ہمارے لیے، پہلے اپنے اوپر رکھ کے ہم کہتے ہیں نا کہ میں اگر یہ کام کر رہا ہوں تو مجھے اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ جی، اور اس میں بھی لفاظ ہی نہیں، میں کریکشن کر دوں ریکارڈ کی ایمانداری کے کی لیے، بات ہے۔ جمعے کے خطاب میں ابھی جو گزشتہ جمعہ گزرا، میں نے کہا بھائی یہ پہلے میرے لیے بعد میں دوسروں کے لیے، اور یہ بھی لفاظی نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے، حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل، لوگوں میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ عز وجل کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ حضور تو حضور ہیں علیہ السلام، تو آج اگر ہم یہ بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں تو یہ معاذ اللہ کوئی تنقید نہیں ہے، کوئی تذلیل نہیں ہے، یہ یاد دہانی ہے، اور پہلے اپنے لیے پھر دوسروں کے لیے، لیکن کرائٹیریا دین آئے گا۔ اسی لیے میں نے 6 آیات گنوائی ہیں، آپ اس کو دیکھیے، سمجھیے، پڑھیے، مطالعہ کیجیے، تفاسیر دیکھیے، علماء سے بھی سیکھیے، اور پھر پرکھیے کہ میں آپ ہم کیا کر رہے ہیں اور دین ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ تو ہم سے غلط ہو سکتے ہیں، دین تو بالکل درست ہے، ہمیں دین کے تابع ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم نے بار بار کہا کہ اپنے اوریجنل کی طرف جائیں، قرآن کریم کو سیکھیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اسوہ کو سیکھیں، اور ہاں علماء دین سے سیکھیے جن پر یہ اعتماد ہے کہ بھائی یہ دنیا پرست نہیں ہے، یہ دین فروش نہیں ہے، یہ دین کا نام جو ہے وہ دنیا داری کے لیے نہیں لیتے، ان کے اندر اخلاص دکھائی دیتا ہے، کمٹمنٹ دکھائی دیتی ہے، عمل میں ہم سے بہتر دکھائی، اتفاق کیجئے، ان سے سیکھیے، عمل کیجئے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ذرا ذہن میں رکھیے جو عموماً ہوتا ہے، کچھ بدگمانیاں ہوتی ہیں ہماری، جیسے ابھی شجاع صاحب سے ایک جملہ کہا نا کہ جو عمل میں ہم سے بہتر ہیں، اب یہ سمجھ لینا کہ صاحب وہ فرشتے ہوں گے، بالکل مولوی صاحب بالکل فرشتے ہیں، امام صاحب اور اس پیر صاحب بڑے فرشتے ہیں، اور ان کو تو بالکل فرشتوں جیسا ہونا چاہیے، انسانی کمزوریاں ان میں نہیں ہوں گی، اور یہ تو بس پتہ نہیں کیا ہوں گے۔ جو عمل میں ہم سے زیادہ بہتر ہیں، میرا عمل بہت کمزور ہو سکتا، ان کا عمل مجھ سے بہت اسٹرانگ ہو سکتا، بہت مضبوط ہو سکتا، لیکن کامل نہیں ہو سکتا۔ ہم اصل میں کمال جو ہے وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں مارے جاتے ہیں۔ کمال خاصہ تھا انبیاء کا، اور وہ کمال اپنے عروج پر پہنچ گئے امام الانبیاء میں صلی اللہ اکمل علیہ وہی وسلم۔ تھے۔ ان کے بعد کسی میں بھی خطا کا، غلطی کا، گناہ کا امکان رہے گا تو وہ ہم تسلیم کریں، سب سے امکان ہو سکتا ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا ایک ارشاد معروف ہے کہ خذ ما صفا دع ما قدر، جو خیر بھلائی ہے وہ لے لو، شر اس کو چھوڑ دو۔ لوگوں کے خطاؤں پر ہم پردہ ڈالیں، اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ ایک
لوگوں کی اچھائیوں کو دیکھیں اور ان سے اچھے بننے میں آگے بڑھیں. قرآن پاک کہتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148 میں 148 میں فاستبقوا الخیرات، خیرات یعنی بھلائی کے، نیکی کے، خیر کے کاموں میں سبقت کرو. تو نیکیوں میں آپ میں دوسرے سے موٹیویشن لیں اور نیکیوں میں آگے بڑھیں. خطا کسی کی علم میں آ گئی، اصلاح ہو سکتی تو اصلاح کیجئے، ورنہ دعا کیجئے اس کے لیے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ میرے اندر یہ خطا نہیں ہے، یا اگر ہے تو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اس پہ پردہ ڈالیں. اللہ میرے عیوب پر پردہ ڈالے گا. خیر نظر آ رہا ہے اس سے ترغیب لیں، ہم خیر میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. پازیٹیو یہ ایٹیٹیوڈ جو شجاع صاحب نے کہا نا جو خیر وہ نظر آ رہا سامنے والے میں، وہ خیر لے لو بھائی. اب ہمارے ہاں تو ہم تو چونکہ مسالک کے اس میں تنازع میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ فلاں مسلک کا آدمی ہے، وہ تو یوں کرتا ہے، وہ تو یوں کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، وہ فلاں مسلک کا آدمی، اس مسلک کو آپ پسند نہیں کرتے، آپ کے حساب سے وہ صحیح نہیں ہے، اس کے حساب سے وہ صحیح ہے. تو کم از کم ہمارے سوچنے کا انداز یوں ہونا چاہیے کہ دیکھیے یار بات تو صحیح ہے، وہ طریقہ تو صحیح نہیں ہے، لیکن بھائی وہ اس کا پابند بہت ہے. تو اگر وہ اس چیز کو صحیح سمجھ رہا تو اس کا پابند ہے، تو پھر آپ کو موٹیویشن یا ترغیب یہ ملتی ہے کہ بھائی آپ جس چیز کو اپنے نزدیک سمجھ کرتے ہیں اس کی پابندی تو کیجئے. اور اس سے دو ہاتھ آگے بڑھی. وہ اس سے دو ہاتھ آگے بڑھ جائے کہ وہ اگر چیزوں کو جو آپ کے نزدیک غلط ہے وہ اگر اسے صحیح سمجھ رہا ہے تو اس میں کتنا پابند ہے اس کا. تو اگر آپ اپنے تو چھوڑیے، ہونے دیں، آپ جس چیز کو اپنے مسلک کو صحیح سمجھ اس میں پابند ہو جائیے. اور دوسری بات یہ کہ ماشاءاللہ اکثر لوگ بڑے سمجھدار ہیں، یہ غلط کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے، یہ بھی غلط کر رہا ہے. تو جب یہ کہتا ہے نا کوئی شخص کہ یہ غلط کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے، وہ بھی غلط کر رہا ہے، تو میں اس کہتا ہوں اچھا اس کا آپ کو صحیح بات معلوم ہے، ہاں تو کرو. تو اس کی کمٹمنٹ تو دیکھو، وہ غلط پہ لگا ہوا ہے. ہاں تو تم حق کو جانتے ہو تو تم حق پر لگے ہوئے ہو. مثلاً قرآن پاک اہل باطل کے مقابلے میں اہل ایمان کا کانٹراسٹ کرتے ہوئے کہتا ہے وَتَرْجُونَ مَا لَا يَرْجُونَ. ایمان والو تم وہ چاہتے ہو جو یہ کافر نہیں چاہتے. ارے بدر میں ابو جہل قتل ہوا نا، 70 مشرک قتل ہوئے نا، یہ شرک پر قتل ہوئے، کفر کے نظام کے لیے قتل ہوئے، شرک کے نظام کے لیے قتل ہوئے، غلط عقیدے برتے اس پر انہوں نے جان دے دی. اور تم یہ استقامت تھی ان کی، دیکھے نا، برائی پہ استقامت، برائی پر استقامت، ڈٹے ہوئے. اور تم کیا ہو؟ تم تو اللہ کے چاہنے والے ہو، تم تو آخرت کے طلبگار ہو، تم تو جنت چاہتے ہو، تم تو اللہ کی رضا چاہتے ہو، تم تو اللہ کا دیدار چاہتے ہو. تو تمہاری محنت، تمہاری استقامت، تمہارا ڈٹے رہنا، تمہارا جمے رہنا، تمہاری ڈیڈیکیشن، تمہاری موٹیویشن ان کافروں سے بڑھ کر ہونی چاہیے. قرآن پاک تو یہ انداز ہمارے سامنے رکھتا ہے. تو آپ ہی کی بات دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے. تو بھائی تمہیں صحیح پتہ ہے نا، تو تم صحیح پر کتنا عمل کر رہے ہو، اور عمل کر کے دکھاؤ کہ تمہاری ڈیڈیکیشن، تمہاری کمٹمنٹ، تمہاری استقامت ان سے بڑھ کر ہے. تب تو تم اپنے آپ کو صحیح کہنے کے اندر حق بجانب ہوگے، ورنہ یہ باتیں ہیں، دلیل کوئی نہیں تمہارے پاس. ایک دانشور سے میری بات ہو رہی تھی، بڑے دنیا دار دانشور، بڑے ادب ودب کے حوالے سے ان سے بات ہو رہی تھی، اور یوں ہی تذکرہ شیطان کا، کہنے میں تو شیطان سے بڑا متاثر ہوں. اب ہمارے تو پیروں کے نیچے زمین نکل گئی کہ یار ہم تو انہیں بڑا معزز آدمی سمجھتے، تو شیطان سے متاثر ہے. کہنے لگے شیطان کی ایک کوالٹی مجھے بہت پسند ہے بھائی. کمبخت نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا. استقامت کا یہ حال ہے کہ کروڑوں سال گزر گئے، کر رہا ہے، لگا ہوا ہے، اور اس کو پتہ ہے مردود کو. اچھا مردود کا مطلب جس کو رد کر دیا گیا، جی، اس مردود کو پتہ ہے کہ اگر سب کو کر بھی ڈالے بالفرض تب بھی اسے کچھ نہیں ملے گا جہنم کے سوا. جانا اس نے کہا ہے جہنم میں، تب بھی وہ لگا ہوا ہے. تو جیسے آپ نے ان دانشور صاحب اور بالکل صحیح بات ذکر کیا، ایک صاحب علم نے یہی بات بیان فرمائی اسلاف میں سے کہ اگر استقامت سیکھنی ہے تو شیطان سے سیکھو. اس مردود کو ملنی پھر بھی جہنم میں وہ لگا ہوا ہے، لیکن وہ برائی پہ لگا ہوا ہے. ہاں، اور تم رحمان کے ماننے والے، رحمان کے چاہنے والے، رحمان کو پانے کی خواہش رکھنے والے، تو اگر تمہیں استقامت سیکھنی ہے تو اس مردود سے سیکھو. وہ تو رحمان کی دشمنی پر اتر آیا معاذ اللہ، اور لگا ہوا ہے. تم تو رحمان کے محبوب ہو، تمہاری محنت اور استقامت کا عالم کیا ہونا چاہیے. ایک وقفہ لے لیں، پھر آ کے بات کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی تھی استقامت کی،
اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق اور اس پہ استقامت عطا فرما. اور چونکہ ہمیں توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، استقامت جو ہے وہ بھی اس کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، لیکن کوشش ہمیں خود کرنی پڑتی ہے. اور جیسے کہ بات ہو رہی تھی، کچھ آپ کو شاید اچھا تو نہ لگے، لیکن بات بڑے سوچنے کی اور پتے کی ہے کہ استقامت سیکھنی ہے تو اس مردود سے سیکھیں جسے شیطان کہتے ہیں، کہ اللہ کے خلاف وہ کھڑا ہوا ہے اور اسے پتہ ہے کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ کا، اور اللہ ہے، اس کے باوجود وہ لگا. تو وہی بات ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، معاف کرنے والا، جو اس نے کہا وہ پورا کر دے گا، اور اللہ مجھے توفیق دے، اس کے باوجود ہم نہیں کرتے. تو بس بات وہی ہے کہ یہ انگلی جب میں دوسروں کی طرف اٹھا رہا ہوتا ہوں نا، تو یہ بقیہ انگلیاں میری طرف ہوتی ہیں. اگر ہم کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، تو میرا پلی وہی ہے، میرا مقدمہ تو وہی جو میں نے عرض کیا تھا. اس کا مطلب بھائی آپ کو صحیح بات معلوم ہے تو آپ کو ڈٹ کر صحیح بات کا پرچار کرنا چاہیے، آپ کو ڈٹ کر صحیح بات پر عمل کرنا چاہیے، اور آپ کو ڈٹ کر صحیح بات پر قائم رہنے کی استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور استقامت سیکھنے کے لیے مثال بڑی عجیب، غریب، زبردست، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ آئی ہے کہ شیطان مردود لگا ہوا ہے. تو بندہ ایک مومن کو جو اللہ کو وہ چاہتا ہے اور اس کو پانا چاہتا ہے، اس بندہ مومن کو تو اللہ کو پا لینے کے لیے کتنی محنت کرنی چاہیے، جس کی ترجمانی قرآن پاک میں یوں ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں 162 میں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اور حضور نے فرمایا علیہ السلام، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی تو اللہ کی خاطر، کسی سے نفرت بھی کی تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے کچھ روکا تو اللہ ہی کی خاطر، فقد استکمل الایمان، یقیناً اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. تو پھر اللہ ہی سب سے بڑھ کر محبوب ہو. جیسے صوفیہ فرماتے ہیں نا، لا محبوبہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ. کوئی محبوب نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی مطلوب نہیں سوائے اللہ کی ذات کی، اللہ ہی اللہ. اور ایمان والوں کی شان قرآن پاک میں آتی ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان لائے ان کی شدید ترین سب سے بڑھ کر محبت وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے. یہ ساری باتیں اصل میں کچھ پہلو ایسے ہیں، ہم لوگ اصل میں میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ مسالک کی جنگ میں الجھے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں، نفرت کی حد تک بعض اوقات پہنچ جاتے ہیں. اس منفی پہلو سے بھی مثبت چیزیں نکالی جائیں. اسی کو تقریب میں بھی کوئی تعمیر کا پہلو جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے. مثلا ٹھیک ہے، بہت اچھی طرح آپ اسے ناپسند کرتے ہیں، اس کا مسئلہ مت خوب کریں، خوب ناپسند کریں، اور یہ ضد پکڑ لیں کہ صاحب یہ آدمی جب اس غلط کام کو، جسے میں سمجھ رہا ہوں، اس قدر پابندی سے کرتا ہے تو میں اس سے زیادہ کروں گا، چونکہ میں صحیح بات کو جانتا ہوں. جیسے شجاع صاحب نے کہا تھا، مثلا یہ کہ آپ تنقید تو اس پہ کر رہے ہیں، یہ فلاں مسلک کا آدمی ہے اور یہ تو فلاں ہے اور فلاں ہے فلاں، لیکن وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا، آپ نہیں پڑھتے، آپ صرف جمعہ پڑھتے ہیں. تو آپ کو ضد اختیار کرنی چاہیے نا. اچھا یہ غلطی پر اتنا استقامت، تو میں جناب یہ 5 کی پڑھتا ہے نماز، میں جمعے بھی پڑھوں گا، 5 نمازیں پڑھوں گا، اور کوشش کروں گا تہجد بھی پڑھوں. مطلب یہ پازیٹیو طریقہ ہونا چاہیے نا. تب تو آپ اپنے آپ کو صحیح کہنے میں حق بجانب ہوں گے، ورنہ اس کا مطلب ہے اگر تنقید برائے تنقید کا مسئلہ ہے. ایگزیکٹلی. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں، ایک اصطلاح ہے بڑی عجیب سی، ذہنی عیاشی ہے نا. ایک ذہنی عیاشی ہے، دلائل کے دلائل لگائے جا رہے ہیں، پیش کیے جا رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. ایک علمی نوعیت کا ایک معاملہ چل رہا ہے ذہنی عیاشی کا، میں اور الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا، اسی سرکل کے اندر گھوم رہے ہیں. ایک تنقید برائے تنقید کا ایک دائرہ چل رہا ہے، اسی سرکل کے اندر گھوم رہے ہیں. میں اسے کہتا ہوں علمی جگالی. ہاں رات کو بولے جا رہے ہیں چونکہ علم ہے آپ کے پاس. رات کو 3-3 4-4 بجے تک سوشل میڈیا بیٹ پر لگے ہوئے مناظرے ہو رہے ہیں، دوسرے کو نیچا دکھایا جا رہا ہے اور دلائل کے انبار پیش کیے جا رہے ہیں، اور نہ جانے سے آگے بڑھ کر لفاظی اور غلط کلامی، بد کلامی اور اشتعال انگیز گفتگو بھی چل رہی ہے. اور اس کے بعد جناب اب آیا سونے کا وقت، فجر کی نماز چھوڑ دی، تہجد بھی چھوڑے، فجر کی نماز بھی
گئی. یہ مجاہد رات کو پوری رات لگا رہا, ساری رات اس سے مجاہد نے مجاہدہ کیا, دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے, کمتر ثابت کرنے کے لیے, حقیر ثابت کرنے کے لیے, غلط ثابت کرنے کے لیے, اپنے آپ کو حق والا ثابت کرنے کے لیے اور اہل حق میں سے ثابت کرنے کے لیے. اور رات کو 3-4 بجے اس مجاہد کا مجاہدہ مکمل ہوا. اس کے بعد یہ آرام سے بیچارہ تھک گیا ہے نا, تو وہ رات کو جلدی تو نہ سو سکا. یہ آدھی رات کے بعد جا کر یہ مجاہد مجاہدہ کر کے سویا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. صبح نماز رہ گئی یا قضا ہو گئی. اب خوشگمانی تو یہ رکھنی چاہیے قضا ہو گئی, پڑھ لی ہوگی اس بعد میں, سمجھے, سورج نکلنے کے بعد پڑھ لی ہوگی, لیکن قضا ہو گئی نماز. لیکن اس کے بعد جناب اٹھتے سب سے پہلے اس نے جو کام کیا سوشل میڈیا پہ, وہ تبلیغ کرنا شروع کی. صبح سوشل میڈیا اٹھ کے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اس ملک کا ہر دوسرا آدمی سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے وہ مبلغ ہے. قرآنی آیتیں, احادیث, اقوال ذریں اور اللہ جانے کیا کیا. صبح جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب ہے, اس سے سمجھ رہے ہیں ہم جنت میں جائیں گے. شاید آپ کا موبائل جنت میں چلا جائے, آپ نہیں جائیں گے. ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, تو ایک نوجوان کو دیکھا وہ فجر کی نماز میں دکھائی نہیں دے رہا. معلوم کیا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ وہ جی تہجد کے لیے اٹھتا ہوں تو فجر کے وقت سو جاتا ہوں, آنکھ لگ جاتی ہے. تو حضرت عمر کا تو مزاج آپ کو پتہ ہی, رضی اللہ درہ فوراً نکلتا تھا ان کا. جی وہ بھائی فرض نماز پہلے ہے, اور تہجد کی نماز کیا ہے؟ سبحان اللہ, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اے نبی رات کو تو گزاریے قرآن پاک کے ساتھ, کھڑے رہیے اللہ کے حضور, یہ آپ کے لیے مزید ہے. امت کے لیے 5, حضور کے لیے تہجد بھی فرض. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو اس کے طفیل مقام محمود عطا فرمائے گا. تہجد اتنا بڑا عمل, لیکن امت کے لیے نفل. اس تہجد میں لگا ہوا ہے اور فجر اس کی ضائع ہو رہی ہے, وہ فرض ہے. تو سیدنا عمر غصے کا اظہار کر رہے ہیں. ہم نے جو کلام کیا وہ تو ان مجاہدین کے بارے میں, یہ طنزاً میں کہہ رہا ہوں, مجھے معاف کیجئے کہ ناظرین کرام, طنز کر رہا ہوں میں, یہ طنز ہے میری طرف سے, کہ رات بھر مجاہدہ, جس کو آپ نے علمی جگاری کہا, میں نے ذہنی عیاشی کہا, لگے میں جناب توپوں کا رخ فلاں کی طرف, توپوں کا رخ فلاں کی طرف, اس کو ہرایا, اس کو حقیر ثابت کیا, اس کے مسلک کو باطل, اپنے مسلک کو حق ثابت کیا, اور اس کے بعد آرام سے لیٹ گئے. وہ نوجوان تہجد میں کھڑا ہو رہا تھا اور فجر ضائع ہو رہی تھی, تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی فرمائی اور کہا کہ فرض پہلے ہے, نفل کا معاملہ بعد میں ہوگا. چہ جائے کہ یہ معاملہ رات بھر چلتے ہوں اور ہمارے فرائض ضائع ہو جاتے ہیں. مطلب اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے اور توبہ بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میرے عمل کو, یہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں نا, اپنے اوپر رکھ کے کر رہا ہوں کہ مجھے یہ جو شجاع صاحب کہہ رہے تھے نا رات کو بھی بیٹھے رہتے ہیں موبائل, میں بھی دیکھتا ہوں لیکن یہ نہیں کر رہا ہوتا میں, جو مناظر بازی نہیں کر رہے ہوتے, ایسی باتیں نہیں کر رہا ہوتا, لیکن ایک تھوڑا بہت میں دیکھتا ہوں سونے سے پہلے. اور بعض چیزیں بہت اچھی بھی ہوتی ہیں, دیکھنے میں کوئی حرج بھی, لیکن بعض چیزیں جو آگاہی کے لیے دیکھتے ہیں. لیکن یہ گفتگو جو ہے یہ پہلے مجھے بھی لگ رہی کہ بھائی اتنی دیر تک نہیں جاگتے کہ صبح فجر نکل جائے اور یا فجر میں اٹھنا جو ہے وہ دشوار ہو جائے. تو ذرا اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ بھئی کہ ایسا مسئلہ تو نہیں ہو رہا جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بات واقعی ہو رہی ہو, اور کبھی اگر ہو رہی ہے توبہ کرنی چاہیے اس سے, اور اگر نہیں ہو رہی تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو استقامت جو ہے وہ دین کے معاملے میں بہت ضروری ہے, بلکہ ہر معاملے میں ضروری ہے. جی قرآن کریم میں ہے سورہ حامیم السجدہ میں, اور وہاں ذکر آتا ہے آیت نمبر 30 میں, ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر استقامت کا انہوں نے مظاہرہ کیا, ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, مراد دنیا میں بھی. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, تم پر کوئی خوف ہے نہ تم غمگین ہوگے. اور وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون, اس جنت کی بشارت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. کہنے کا مطلب ہے کہ استقامت پر دنیا میں بھی بشارتیں اور آخرت میں بھی بشارتیں. اچھا, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کرتے, حضور دین کے بارے میں کوئی مختصر بات بتا دیجئے, بس میں اس پر قائم رہوں, بس زیادہ میں عمل کر نہیں سکتا. سوال بھی بڑا پیارا, حضور کا جواب بہت ہی اعلیٰ. حضور فرماتے ہیں کہ قل آمنت باللہ ثم استقم. حضور نے فرمایا کہ تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا, پھر اس پر ڈٹ جاؤ, اس پر استقامت کا مظاہرہ کرو.
حدیث شریف مکمل ہو گئی، اس استقامت میں پوری زندگی آ جاتی ہے۔ اور صوفیاء کا قول ہے کہ استقامت 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ جی استقامت الف کرامہ، 1000 کرامتوں سے بڑھ بڑی کر ہے۔ جی اچھا، استقامت باطن کی بھی ہے، استقامت ظاہر کی بھی ہے۔ اللہ پر ایمان لا کر دل کا ٹھک جانا، اقرار باللسان کافی نہیں، تصدیق بالقلب بھی ضروری، نمبر 1۔ پھر امیدیں اللہ کی ذات سے، باطن کا معاملہ، توقعات اللہ کی ذات سے، اور شکر کے جذبات اللہ کے لیے سب سے بڑھ کر، اور آگے کوئی مصیبت اللہ کے فیصلے پر راضی، خشیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑھ کر، یہ ہے باطن میں استقامت۔ ظاہر میں استقامت کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرما دیا، حکم دے دیا، میری چوائس ختم ہو گئی، سرنڈر۔ اور اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس چیز سے منع فرما دیا، میری خواہش ایک طرف، سرنڈر، مجھے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے۔ تو باطن کی بھی استقامت ہے، ظاہر کی بھی استقامت ہے، اور یہ مرتے دم تک کے لیے، جس کو قرآن پاک نے جگہ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ یقین آ جائے، یعنی یقینی بات آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک اللہ کے مسلم رہو، یہ ہے استقامت۔ وہ شیطان مردود لگا ہوا ہے اللہ کی نافرمانی و بغاوت پر، تم رحمان کے بندے ہو، تمہاری استقامت کیا ہے؟ مرتے دم تک مسلم رہنے کی کوشش میں لگے رہو۔ اچھا، استقامت کہنے دی عمل کا بہت زیادہ وسیع اور طویل ہونا ضروری ہے، مطلب یہ کہ آپ رات بھر کھڑے ہو کے تہجد پڑھ رہے ہیں، رات بھر کھڑے ہو کے جو ہے عبادتیں کر رہے ہیں، عمل تھوڑا ہو لیکن تسلسل کے ساتھ ہو، استقامت کے ساتھ ہو۔ عمل پہ استقامت بہت ضروری ہے، مطلب نماز ہے، 5 وقت کی نماز ہے، اس پہ استقامت اختیار ہونی چاہیے۔ یہ تلاوت کلام پاک ہے، بھئی میں آدھا پارہ، سوا پارہ، 1 پارہ نہیں پڑھ سکتا، نہ پڑھو، 1 رکوع پہ استقامت حاصل کر لیں، روزانہ صرف 1 رکوع پڑھنا ہے، پابندی سے 1 رکوع پڑھنا ہے، تو پوری مطلب بڑی عبادت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اگر استقامت حاصل کر لے وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ جی، اور احادیث میں اس کی توجہ دلائی گئی ہے، یعنی کہ بعض مرتبہ تو جوش میں آ کے سارا مال راہ خدا میں دے دیا، اگلے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے، بعض مرتبہ جوش میں پوری رات کھڑے رہے، فجر میں سو گئے، یا چند راتیں نماز تہجد میں کھڑے، اس کے بعد سو گئے۔ نہیں، بے شک رات کے آخری حصے میں 15 منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مگر استقامت، تلاوت قرآن پاک جیسے آپ نے فرمایا کہ 1 رکوع ہو، چند رکوع ہو، چند آیات مستقل مزاجی کے ساتھ، تو مستقل مزاجی بھی استقامت ہے اصل میں۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو زیادہ پسند ہے ان اعمال کے مقابلے میں کہ جو کبھی کبھی جوش میں آ کے کیے جائیں، اس کے بعد بندہ بھلا دے اس کو۔ اور ناظرین محترم، اصل میں اس کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اصل میں بات سورہ حجرات سے نکلی تھی، اس پہ تو ہم آئے نہیں، بات جو ہے وہ ہماری بہت دور تک نکل گئی۔ انشاءاللہ زندگی بخیر تو اگلے پروگرام میں آئیں گے، تو اس وقت تک کے لیے شجاع صاحب سے شجاع صاحب سے اور آپ سب سے اجازت چاہنے سے پہلے شجاع صاحب سے ایک درخواست ہے، اس پروگرام کے حوالے سے جو حدیث ہدیہ کرتے ہیں وہ کر دیں، پھر چلتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے طبرانی شریف میں، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہے۔ جس کی نماز کے معاملات درست ہوں گے، اس کے باقی معاملات بھی درست ہو جائیں گے، اور جس کی نماز میں معاملات میں گڑبڑ ہوگی، اس کے باقی معاملات میں بھی گڑبڑ ہو جائے گی۔ حدیث شریف مکمل۔ اللہ ہمیں تمام نمازوں کو باقاعدہ مردوں کو باجماعت وقت پر ادا کرنے کی، اور ہماری بہنوں کو بھی وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے۔ جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبه وبارك وسلم۔